عزیزان ملت اسلامیہ، آج ایک کوشچن بار بار کیا جاتا ہے کہ یہ 10واں، تیجا، 20واں، 40واں کا کھانا کیا ہر امیر غریب کھا سکتا ہے کہ نہیں؟ یہ ایک کوشچن ہے۔ دیکھیے، پہلے تو آپ اس بات کو اچھی طرح سمجھ لیجئے کہ یہ تیجا، 10واں، 20واں، 40واں ہیں کیا۔ یاد رکھیے گا، تیسرے دن میت کے ایصال ثواب کے لیے جو نیک اعمال کا اہتمام کیا جاتا ہے اسے عرف عام میں تیجا کہتے ہیں۔ اسی طرح 10ویں دن میت کے ایصال ثواب کے لیے جو نیک اعمال کا اہتمام کیا جاتا ہے اسے عرف عام میں 10واں کہتے ہیں۔ اسی طرح 20ویں دن میت کے ایصال ثواب کے لیے جو نیک اعمال کا اہتمام کیا جاتا ہے اسے عرف عام میں 20واں کہتے ہیں۔ اسی طرح میت کے ایصال ثواب کے لیے اگر 40ویں دن ایصال ثواب کا اہتمام کیا جائے تو اسے عرف عام میں 40واں کہہ دیتے ہیں۔ تو یہ اصل میں ایصال ثواب ہے، اس اعتبار سے اس دنوں کے نام رکھ لیے جاتے ہیں۔ کسی کا بھی یہ کانسیپٹ نہیں ہوتا اور کسی کا ہونا بھی نہیں چاہیے کہ تیسرے دن ہی ایصال ثواب ہو سکتا ہے یا 10ویں دن ہی ایصال ثواب ہو سکتا ہے، 20ویں دن یا 40ویں دن ہی ایصال ثواب ہو سکتا ہے، اس کے علاوہ نہیں ہو سکتا۔ ایسا کسی کا بھی کانسیپٹ نہیں ہے اور ہونا بھی نہیں چاہیے۔ تو اگر کوئی انسان لوگوں کی سہولت و آسانی کے لیے دن مقرر کر لیتا ہے تو پھر اس کی شریعت اسے اجازت دیتی ہے۔ جیسا کہ ہماری مسجدوں میں جماعت کا وقت مخصوص کر لیا جاتا ہے، تو پھر کوئی بھی اس بات کو نہیں کہتا کہ یہ آپ نے جو جماعت کا وقت مخصوص کیا ہے، کیا نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کبھی جماعت کا وقت مخصوص کیا تھا یا کسی صحابی نے اس کا حکم دیا؟ کوئی نہیں کہتا۔ جس طرح کہ ہمارے مدارس کے اندر وقت مخصوص ہے، اسی طرح ہماری شادی بیاہ منگنی وغیرہ میں ہم وقت اور ٹائم مخصوص کر لیتے ہیں، لیکن کوئی بھی یہ نہیں کہتا کہ یہ آپ نے وقت مخصوص کیوں کیا، کیا نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کبھی اس طرح ٹائم مخصوص کیا تھا؟ بلکہ کہے کوئی کہ معاذ اللہ یہ بدعت سیاح ہے، کوئی نہیں کہتا۔ تو یاد رکھیے گا، یہ تیجا، 10واں، 20واں، 40واں یہ سب ایصال ثواب ہے، اس لیے اس کے دن مخصوص کر لیے جاتے ہیں۔ یہ دن اور ٹائم اس لیے مخصوص کر دیا جاتا ہے تاکہ لوگوں کی آنے جانے کے لیے سہولت اور آسانی ہو جائے۔ تو اب یہ 10واں، 20واں، 30واں، 40واں میں جو لوگ جمع ہوتے ہیں تو یہ اصل میں کھانے کے لیے جمع نہیں ہوتے، بلکہ یہ اس لیے جمع ہوتے ہیں کہ جمع ہو کر اجتماعی طور پر نیک اعمال کریں گے، پھر اس کا ثواب میت کو بخش دیں گے۔ اب نیک اعمال کرنے کا الگ الگ جگہ کا الگ الگ طریقہ ہوتا ہے۔ کہیں کلمہ پاک پڑھا جاتا ہے تو کہیں درود پاک پڑھا جاتا ہے تو کہیں قرآن پاک پڑھا جاتا ہے۔ تو یہ سب ہے ایصال ثواب کرنا۔ اب رہا یہ سوال کہ میت میں اس 10ویں، 20ویں، 30ویں میت کے ایصال ثواب کے لیے جو لوگ جمع ہوتے ہیں تو ان کے لیے کھانا بنا لیا جاتا ہے۔ کیا یہ کھانا امیر اور غریب ہر انسان کھا سکتا ہے کہ نہیں؟ تو دیکھیے، یاد رکھیے گا، اس کا ایک اصول ہوا کرتا ہے۔ اس کا شرعی اصول یہ ہے کہ اگر میزبان یہ اعلان کر دے کہ میں نے یہ کھانا صرف غریبوں کے لیے بنایا ہے تو اب اس کھانے کو امیر نہیں کھا سکتے، یہ صرف غریبوں کا حق ہے۔ اور اگر کسی نے اس کو فرض یا واجب نہیں سمجھا، بس یوں ہی مستحب سمجھ کر مہمان اگر ہمارے یہاں آ جائے تو ہم اس کے لیے کھانا کھلاتے ہیں۔ اسی طرح اس نے، کیونکہ لوگ صبح میں جلدی آتے ہیں، پھر ٹائم ہو جاتا ہے تو مہمان ہیں، ان کے مہمانوں کے لیے کھانا بنا لیا جاتا ہے۔ تو اگر کسی نے مستحب سمجھ کر مہمانوں کے لیے کھانا بنا لیا اور اس مہمانوں کو کھلا دیا، اب اس نے اس میں یہ کلیئر نہیں کیا کہ یہ صرف غریبوں کے لیے،
بلکہ اس نے عام کر دیا کہ یہ کھانا میرے مہمانوں کے لیے ہے، وہ مہمان چاہے میرے گاؤں کے ہوں یا میرے دوسرے گاؤں کے ہوں، باہر کے ہوں، سب کے لیے عام ہے، غریب امیر سب کھا سکتے ہیں۔ تو یاد رکھیے گا، پھر یہ کھانا غریب اور امیر سب انسان کھا سکتے ہیں، سب کے لیے شریعت اس کی اجازت دیتی ہے۔